بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اس سے آپ سب باخبر ہیں اور مجھے بھی اس کا پورا احساس ہے. میرے لیے آج کا دن بہت اہم فیصلوں کا دن ہے. میں نے ملک کی باغ ڈور 9 سال قبل سنبھالی. اس وقت صورتحال کیا تھی؟ یہ ملک ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے والا تھا. یہ ملک معاشی لحاظ سے ایک فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے والا تھا. اس وقت میرے دماغ میں ایک ہی سوچ، ایک ہی خیال تھا. میری اس ملک سے بے پناہ محبت، اور میں نے سوچا اگر میری تقدیر میں اس ملک کو بچانا اور ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دوں گا. مجھے یقین تھا اپنے آپ میں، اور مجھے خدا پہ، اللہ تعالیٰ پہ بھی پورا بھروسہ تھا کہ اگر کام محنت، دیانتداری اور ایمانداری سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہمیشہ شامل حال رہتی ہے اور تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. پچھلے 9 سالوں میں نے اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز آئے، جو بحران آئے، ان کا سامنا کیا. میرے خیال میں ان 9 سالوں میں جو چیلنجز پاکستان کے سامنے آئی ہیں، کسی اور وقت، کسی اور پیریڈ میں، دوران میں وہ چیلنجز نہیں آئیں. چاہے وہ معاشی تباہی سے پاکستان کو بچانا ہو، چاہے وہ سن 2000 کی خشک سالی کا مقابلہ کرنا ہو اور عوام کو مصیبتوں سے بچانا ہو، چاہے وہ 2001 کی ہندوستان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو جس میں کہ جنگ کے بادل پاکستان کے آسمانوں میں پاکستان کے اوپر منڈلا رہے تھے 10 مہینے کے لیے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے وہ 9/11 کا سانحہ ہو اور اس کی فال آؤٹ اس تمام خطے، اس ریجن پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ، اور چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو جس سے ناردرن ایریاز اور کشمیر کو ترقی کی طرف واپس اور چیلنج کو اپرچونٹی کی طرف تبدیل کرنا ہو. ان تمام بحرانوں میں اللہ تعالی کی مدد شامل حال رہی. ہم نے ان تمام بحرانوں کا، چیلنجز کا مقابلہ کیا، ان سے نمٹا، اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے پاکستان اور اس کی عوام کو محفوظ رکھا. ہر کام میں میری نیت صاف رہی. جو بھی حل دیکھا کسی پرابلم کا، کسی سانحہ کا، کسی چیلنج کا، اس میں ملک اور قوم کی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیا. ذات سے بالاتر ہو کر ملک کو اور عوام کو ترجیح دی. سب سے پہلے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا. ایک نعرہ قوم کو دیا. یہ محض دکھاوا نہیں تھا، یہ میرے دل کی گہرائیوں کی آواز تھی، اور اب بھی یہی آواز رہے گی. فیوچر میں، مستقبل میں بھی یہی آواز سب سے پہلے پاکستان رہے گی. اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے 2 جنگیں لڑی اور ہمیشہ خون کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے. اور مجھے فخر ہے کہ اب بھی میرے میں یہی جذبہ قائم ہے اور آئندہ بھی یہی جذبہ رہے گا. بدقسمتی
ہماری کہ کچھ عناصر اپنی ذاتی مفاد کو ملکی مفاد سے اوپر رکھتے رہے. جھوٹے بے بنیادی الزامات میرے پہ لگائے, جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کرتے رہے, عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش, عوام کو دھوکہ دیتے رہے. ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے خلاف تو شاید ان کو کامیابی مل جائے, لیکن اس کا ملک کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا انہوں نے کبھی نہیں احساس کیا. یہ عناصر وہ تھے, وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تمام پالیسیز پچھلے 9 سال غلط رہی ہیں. معاشی تباہی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ پچھلے 8 سالوں کی پالیسیز کی وجہ سے, یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بجلی کا بحران بھی ہماری پالیسیز کی وجہ سے. یہ بالکل غلط اور ملک کے ساتھ فریب ہے. کچھ حقائق میں سامنے قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو معیشت کی بات کرنا چاہوں گا. یہ وقت اس کی ڈیٹیلز میں جانے کا نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ایک پیپر میں نے لکھ دیا ہے, وہ میں ریلیز کر دوں گا پریس میں, تاکہ آپ سب آگاہ ہو جائیں کہ ریئل سچویشن, اصلی سچویشن ہماری معیشت کی کیا ہے. لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معیشت کے حوالے سے چند باتیں. دسمبر 2007 یعنی 8 مہینے پہلے ذرا نظر ڈالیں. کیا حالت تھی ہماری معیشت؟ بالکل ٹھیک تھی, بلکہ پختہ تھی. 8 مہینے پہلے جی ڈی پی ہماری 7% ایوریج گرو ہو رہی تھی اور $63 ارب سے $160-170 ارب پہ پہنچ گئی, ڈبل سے زیادہ. فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے $17 ارب پہ پہنچ گئے تھے. ہماری ریونیو کلیکشن 1 ٹریلین یا 1000 بلین 1000 ارب روپے پہ پہنچ گئی تھی. ہماری اسٹاک ایکسچینج انڈیکس تقریباً 16,000 کے قریب پہنچ گیا تھا. اور سب سے بڑی بات, ایکسچینج ریٹ $1 کی قیمت 8 سال تک 60 روپے کے ارد گرد رہی. یہ ہماری اکانومی کی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ ساری مین انڈیکیٹر جو آپ نے کو میں نے بتایا ہے, اکنامک معاشی خوشحالی کے انڈیکیٹر یہ تھے. اور یہ 8 مہینے پہلے یہ صورتحال میں بتا رہا ہوں. اس وجہ سے دنیا کی اسیسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, ایویلویٹنگ ایجنسیز, انہوں نے پاکستان کو N11 میں قرار دیا. N11 نیکسٹ 11. اور یہ نیکسٹ 11 وہ ممالک دنیا کے جو برک ممالک کے بعد, اور برک کون تھے؟ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا. برک یہ 4 تو پروگریسو اکانومیز, ڈائنامک اکانومیز. ان کے بعد پوری دنیا میں جو نیکسٹ 11 تھیں ان میں پاکستان کا بھی شمار کیا گیا. یہ کوئی میں ایسی چیز نہیں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے, دنیا کے کسی ادارے میں معلوم کریں اور آپ کو پتا ہو جائے گا کہ یہ صورتحال پاکستان کی معیشت کی پختگی کی یہ صورتحال تھی 8 مہینے پہلے. یہ بحران, معاشی بحران تو 6 مہینے پہلے شروع ہوا ہے. ہماری فورن ایکسچینج ریزرو $10 ارب سے بھی نیچے چلی گئی ہیں. ایکسچینج ریٹ جو 8 سال سے 60 روپے پہ تھا,
آج 77 روپے پہ چلا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو 15,700 یا 16,000 کے قریب تھا آج 10,000 کے ارد گرد منڈلا رہا ہے.